सनीचर 13 सितंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की मंजूरी। I want to thank the overwhelming majority of nations that voted for the endorsement of this declaration. And it dares to equate the release of Israeli hostages with the release of convicted terrorists. Shame on you. सलामती कौंसिल में इसराइली और पाकिस्तानी मंदोबीन की तकरार। इसराइल ने एक गैर मुतल्लका वाक़े को पाकिस्तान से जोड़कर हक़ाइक़ से मुनाफी रिमार्क्स दिए, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और अपने गैर कानूनी इक़दामात का जवाब पेश करना था। अगर पाकिस्तान से हमारे साथी बयान देना चाहते थे तो वो इजलास के शुरू में ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं आपके अल्फाज का ही हवाला देना चाहता हूँ। हमास का कहना है कि खलील अल हय्या कतर में इसराइली हमले में महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतर के वजीर आजम से न्यूयॉर्क में मुलाकात। नेपाल में पुरतशद्दद मुजाहिरों के बाद सुशीला कार्की मुल्क की निगरां वजीर आजम मुकर्रर। तैंतीस घंटों में पुलिस ट्रंप के हामी चार्ली किर्क के मुबैना कातिल तक कैसे पहुंची। ब्राजील के साबिक सदर को बगावत की कोशिश पर 27 साल कैद की सजा। मुझे इस बात की तस्दीक हो गई है कि जायर बोल्सोनारो पर जो इल्जामात आयद किए गए हैं उसने बतौर एक मुजरिमाना तंजीम के रहनुमा उनका इर्तिकाब किया है। और जानिए रूसी खिलौना नुमा ड्रोन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये रूसी गरबेरा ड्रोन है, बिल्कुल पोलैंड की फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन जैसा। इसे शुमाली मशरक़ी यूक्रेन के ऊपर मार गिराया गया था। देखने में खिलौना लगता है मगर है हकीकी। और ये भी कि क्या तेंदुए के धब्बों वाली चट्टान मरीख पर जिंदगी का सबसे अहम सुराग हो सकती है। मार्स यानी मरीख की सर्द और बंजर जमीन पर एक दरियाफ्त हमें इस बड़े सवाल का जवाब देने के करीब ला रही है कि क्या वहाँ कभी जिंदगी मौजूद थी। भारत में दरिया किनारे पत्थर मारने वाले मेले पर पाबंदी का मुतालबा। मध्य प्रदेश भारत में हर साल जाम दरिया के दोनों किनारों पर बसने वाले 2 गांव गोतमार मेला मनाने के लिए जमा होते हैं, जहां लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की मंजूरी दी है, जिसमें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ठोस और नाकाबिले वापसी इक़दामात करने पर जोर दिया गया है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर आलमी रहनुमाओं के इजलास से कबल जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में इस करारदाद के हक़ में 142 मुमालिक ने वोट दिया, जबकि अमेरिका और इसराइल समेत 10 मुमालिक ने इसके खिलाफ वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद में अस्करियत पसंद तंजीम हमास के इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर के हमले की मज़म्मत भी की गई है, जिससे गजा में जंग शुरू हुई थी। करारदाद में हमास से फौरी हथियार फेंकने का मुतालबा किया गया है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन रवा साल जुलाई में फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया है। अमेरिका और इसराइल ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान गजा के मामले पर आलमी रहनुमाओं का इजलास होगा, जिसमें इम्कान है कि बरतानिया फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की तौसीक़ करते हुए गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा भी किया गया है। करारदाद में गजा की नाकाबंदी, शहरियों और अमलाक पर इसराइली हमले और फाका कशी की मजम्मत की गई है और गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तहत आर्जी तौर पर बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम मिशन की तैनाती की हिमायत की गई है।
امریکہ نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو گمراہ کن اور غیر وقتی تشہیری کوشش قرار دیا جو تنازع کو ختم کرنے کی سنجیدہ سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائے گا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ نیو یارک ڈکلیریشن گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری فلسطین تنازع کو ختم کرنے کے لیے دو ریاستی حل کے مطالبے میں نئی جان ڈال دے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی اور پاکستانی مندوبین کے درمیان اس وقت تکرار شروع ہو گئی جب اسرائیلی مندوب نے وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ بیان دہرایا کہ دنیا نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی کارروائی کی مذمت نہیں کی تھی۔ اس پر پاکستان کے نمائندے نے فوری طور پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی قیادت کے ایسے بیانات حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے مترادف ہیں اور ان کا مقصد غزہ میں جاری مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان مزید کیا بات ہوئی، آپ بھی سنیے۔ اسرائیل نے ایک غیر متعلقہ واقعے کو پاکستان سے جوڑ کر حقائق سے منافی ریمارکس دیے جس کا مقصد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اپنے غیر قانونی اقدامات کا جواز پیش کرنا تھا۔ اس واقعے پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہماری انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی وجہ سے القاعدہ کا صفایا ہوا۔ ہم کسی بھی غیر ذمہ دار ریاست کے ایسے بیانات کو قبول نہیں کریں گے جو دہائیوں سے غزہ اور فلسطینی علاقوں میں بدترین ریاستی دہشت گردی کی مجرم ہو، اور جیسے قطر نے کیا ہم بھی کسی بھی غلط تشبیہ کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر پاکستان سے ہمارے ساتھی بیان دینا چاہتے تھے تو وہ اجلاس کے شروع میں ایسا کر سکتے تھے، لیکن میں آپ کے الفاظ کا ہی حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو میری تقریر کے الفاظ برے لگے اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن میری تقریر حقائق پر مبنی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں مارے گئے اور کسی نے بھی امریکہ کی مذمت نہیں کی، اور جب دوسرے ممالک دہشت گردوں کو نشانہ بناتے ہیں تو کوئی ان کی مذمت نہیں کرتا، اور یہی دوہرا معیار ہے۔ جب آپ کے اسرائیل کے لیے مختلف اور اپنے لیے اور معیار ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ منگل کو دوحہ میں اسرائیلی حملے میں ان کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے ہیں۔ مسلح تنظیم کی جانب سے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر خلیل الحیہ نے دوحہ میں مکارانہ قاتلانہ حملے میں ہلاک ہونے والے اپنے بیٹے اور دیگر افراد کی آخری رسومات ادا کی ہیں۔ بی بی سی عربی کے مطابق بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دوحہ میں اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات میں خلیل الحیہ کی شرکت سے قبل سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل حماس کی جانب سے دوحہ میں ہلاک ہونے والے 5 افراد کے نام جاری کیے گئے تھے، جن میں خلیل الحیہ کے بیٹے حمام، ان کے آفس مینیجر جہاد البادہ اور باڈی گارڈ مومن عبد الواحد اور احمد المملوک شامل تھے۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے وزیر اعظم سے نیو یارک میں ملاقات کی ہے۔ جمعے کو نیو یارک میں یہ ملاقات ڈنر یا عشائیے پر ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے، لیکن ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ صدر ٹرمپ اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے مابین ملاقات میں مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی سفیر اسٹیو وٹکوف بھی شریک تھے۔ نیو یارک میں امریکی صدر کے ساتھ عشائیے سے قبل قطری وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو سے بھی تفصیلی ملاقات کی۔ امریکہ میں قطری مشن کے نائب سربراہ نے ایکس پر لکھا کہ امریکی صدر کے ساتھ زبردست عشائیہ ابھی ختم ہوا ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب چند روز قبل امریکہ کے قریبی اتحادی ملک اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر حملہ کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی سیکریٹری خارجہ سنیچر کو اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ امریکی سیکریٹری خارجہ ایک ایسے وقت میں اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں جب فرانس کی قیادت میں ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر بات ہوگی۔ نیپال میں بدعنوانی کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے بعد سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی نے بطور نگراں وزیر اعظم حلف اٹھا لیا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے والے رہنماؤں سے مذاکرات کے بعد 73 سالہ سشیلا کارکی نے ایک مختصر تقریب میں بطور ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم حلف اٹھایا ہے۔ خیال رہے سوشل میڈیا پر پابندی کے سبب شروع ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں ایک ہفتے میں تقریباً 50 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پیر کو حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عائد پابندی ختم کر دی تھی، تاہم
उस वक्त तक ये एहतजाजी मुजाहरे बदउनवानी के खिलाफ एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मुल्क के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ताहम इसके बावजूद भी मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी थी। सुशीला कार्की की क़यादत में निगरान हुकूमत अब अगले 6 महीनों में नए इंतखाबात करवाएगी। सुशीला कार्की एक ऐसे खानदान में पैदा हुई थी जिसका नेपाल के कोइराला सियासी खानदान और नेपाली कांग्रेस पार्टी से गहरा ताल्लुक था। बाद में उन्होंने पार्टी के सरबराह दुर्गा सबीदी से शादी कर ली थी और उनका कहना है कि एक वकील से मुल्क के चीफ जस्टिस बनने के सफ़र में उनके शौहर ने उनका बहुत साथ दिया है। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की अबूरी हुकूमत में वजीर आजम का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। एक्स पर जारी पैगाम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया नेपाल में अमन, तरक्की और नेपाली अवाम की खुशहाली के लिए पुरअज़म है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और कदामत पसंद तंजीम टर्निंग पॉइंट के शरीक बानी चार्ली किर्क को गोली मारकर कत्ल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जुमे को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के सरबराह काश पटेल और दीगर सिक्योरिटी हुकाम के साथ एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान यूटा के गवर्नर कॉक्स ने ऐलान किया कि हमने इसे यानी मुबैना कातिल को पकड़ लिया है। उनका कहना था कि 22 साला मुलजिम टायलर रॉबिन्सन के खानदान के एक शख्स ने अपने एक दोस्त को बताया कि टायलर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, जिसके बाद उस दोस्त ने शेरिफ के दफ्तर से रब्ता किया। बाद अज़ा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। ज़राए का कहना है कि मुलजिम ने अपने वालिद के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया था, जिसके बाद उसके वालिद ने इसे गिरफ्तारी देने पर कायल करने की कोशिश की। ज़राए का कहना है कि मुलजिम ने अपने वालिद से कहा कि वो गिरफ्तारी देने के बजाय खुदकुशी करने को तरजीह देगा, जिस पर वालिद ने अपने एक पादरी दोस्त को बुलाया और दोनों ने मुलजिम को गिरफ्तारी देने के लिए आमादा किया। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने साफियों को बताया कि जाए वक़ुआ बड़ा था, लेकिन इस पर तेजी से कार्रवाई की गई और फोरेंसिक शवाहिद जमा किए गए। उन्होंने कहा कि किर्क को गोली लगने के 16 मिनट बाद वफाकी एजेंट्स जाए वक़ुए पर पहुंचे थे। काश पटेल ने 33 घंटों तक मुलजिम के ताक़ुब का जिक्र करते हुए कहा कि मुलजिम को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि FBI के एजेंट्स इस वाक़े से मुतल्लिक़ 11,000 लीड्स पर काम कर रहे थे। चार्ली किर्क की हलाकत के बाद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस्राएली वज़ीर आज़म ने उन्हें इसराइल का एक शेर दिल दोस्त कहा था, जबकि उनकी अचानक मौत के बाद नाकदीन और उनके हामियों के दरमियान उनकी सियासत के मुतालिक बहस हो रही है। इस बारे में मजीद जानिए रुबाब बतूल से। चार्ली किर्क की अचानक मौत के बाद नाकदीन और इनके हामियों के दरमियान इनकी सियासी लेगेसी के मुतालिक बहस हो रही है। इस हवाले से BBC ने भी चंद अफराद से बात की। चार्ली किर्क नौजवानों में कंजर्वेटिव और क्रिश्चियन वैल्यूज़ को प्रमोट करते थे, इसलिए वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर खुले मैदान में मुतज़ाद ख्यालात रखने वालों को उनसे बहस करने का मौका देते थे और इन्हीं इवेंट्स की वीडियोस वायरल होती थीं। लेकिन इनके ख्यालात को प्रोग्रेसिव हलकों में बहुत मुतनाज़ समझा जाता था। चार्ली किर्क अमरीकियों के अपने दिफा के लिए बंदूक रखने के हक में थे। वो हम जिन्स परस्त शादियों और ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के नाक़िद थे। वो अबॉर्शन के भी खिलाफ थे और उन्होंने कोविड-19 के मुतालिक गलत दावे भी फैलाए थे। इसके अलावा भी उनके कदामत पसंद मुतनाज़ नज़रियात थे। किर्क के हामी उन्हें एक ऐसा शख्स मानते थे जो नौजवान कंजर्वेटिव्स की आवाज़ बनते थे और उन्हें अपनी राय रखने की हिम्मत देते थे, जो इनके मुताबिक इस दौर में इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसका अंदाज़ा किर्क की एक हामी जूलिया पियर्स की इस बात से लगाया जा सकता है, जिनका कहना है कि पहले ऐसा होता था कि नौजवानों के लिए डेमोक्रेट होना कूल समझा जाता था, लेकिन उन्होंने ट्रंप का हामी होना और मागा हेड पहनना और अपनी ज़िंदगी रवायती ख़ानदानी इक़दार के मुताबिक गुजारने को भी कूल बना दिया। चाहे कोई किर्क के नज़रियात से मुत्तफ़िक हो या नहीं, लेकिन BBC ने जिन नौजवानों से बात की उन सबका ख्याल था कि किर्क का कत्ल इजहार राय के लिए ख़तरनाक है। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद फौजी बगावत की कोशिश करने पर 27 बरस कैद की सज़ा सुनाई है। इस मुकदमे में साबिक फौजी सरबराहान समेत 7 दीगर अफराद को भी सज़ा दी गई है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका इसका मुनासिब जवाब देगा। ताहम ब्राज़ील की वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि ऐसी धमकियाँ ब्राज़ीली जमहूरियत को खौफज़दा नहीं कर सकती। मज़ीद तफसीलात आलिया नाज़की से। इन्होंने ब्राज़ील की जमहूरियत की अलामतों पर यलगार कर दी। 8 जनवरी 2023 जब बोल्सोनारो ने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार किया और दावा किया कि इलेक्शन चुरा लिया गया है, तो उनके हामी सड़कों पर निकल आए।
یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا. انہوں نے برازیل کی سرکاری عمارتوں پر دھاوا بول دیا. ان کا اصل ہدف سپریم کورٹ تھی. اور اب اسی عدالت نے بولسونارو کو فسادات بھڑکانے، فوج کو بغاوت پر اکسانے، اپنے انتخابی حریف اور مقدمہ سننے والے جج کے قتل کی سازش سے آگاہ ہونے کے الزامات میں مجرم قرار دے دیا ہے. فیصلہ کن ووٹ ان کے ایک ساتھی جج نے دیا. مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جائر بولسونارو پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اس نے بطور ایک مجرمانہ تنظیم کے رہنما ان کا ارتکاب کیا ہے. بولسونارو ہمیشہ ان الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں. خدا کا شکر ہے میں برازیل سے باہر تھا. میرا اس معاملے سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں. یہ کوئی بغاوت نہیں ہے. مگر اس مقدمے کی بازگشت برازیل سے باہر بھی سنائی دے رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی مقدمے کو جواز بنا کر برازیل پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں. This is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. آخرکار بولسونارو تمام الزامات میں مجرم قرار پائے. ان کے حامی مسلسل عام معافی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. ان کے نزدیک ایسی بغاوت جس کا وجود ہی نہیں تھا اس پر سزا دینا آمرانہ رویہ ہے. دوسری جانب ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اصل آمرانہ حرکت تو بغاوت کی کوشش تھی. یہ شدید اختلاف رائے اس حقیقت کی علامت ہے کہ برازیل کی تقسیم ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے. ناسا کے پرسیویرینس روور نے مریخ پر ایسی چٹانیں دریافت کی ہیں جنہیں سائنسدان ممکنہ زندگی کے سب سے اہم سراغ قرار دے رہے ہیں. یہ چٹانیں جیرو کریٹر کے قریب دریائی کناروں پر ملی ہیں جن میں دھبے اور نشانات موجود ہیں جنہیں تیندوے کے دھبے اور پوسٹ کے بیج کہا جا رہا ہے. ماہرین کے مطابق ان معدنیات کی تشکیل ممکنہ طور پر قدیم جرثوموں کے مائکروبیل عمل سے ہو سکتی ہے، اگرچہ قدرتی ارضیاتی عمل کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دریافت کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے چٹانوں کو زمین پر لانا ضروری ہوگا. تاہم بجٹ کٹوتیوں کے باعث ناسا اور ESA کا مجوزہ نمونہ واپسی مشن غیر یقینی کا شکار ہے. مزید تفصیل ہماری رپورٹ میں. مارس یعنی مریخ کی سرد اور بنجر زمین پر ایک دریافت ہمیں اس بڑے سوال کا جواب دینے کے قریب لا رہی ہے کہ کیا وہاں کبھی زندگی موجود تھی، اور ان پتھروں میں اب تک کا سب سے بڑا ثبوت رکھا ہے. ان کے غیر معمولی نشانات جنہیں سائنسدانوں نے لیپڈ سپاٹس اور پاپی سیڈز کا نام دیا ہے، ایسے منرلز ہیں جو سیارے کی ابتدائی تاریخ میں مارشن مائکروبز کے ذریعے بنے ہو سکتے ہیں. ایک پریس کانفرنس میں ناسا نے کہا کہ سائنسدانوں نے گزشتہ سال نتائج کا جائزہ لینے میں گزارا. وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا سنیں ہمیں کوئی اور وضاحت نہیں مل سکتی، تو یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ یہ زندگی کا واضح ترین نشان ہو جو ہم نے اب تک مارس پر پایا ہے، اور یہ ناقابل یقین حد تک ایکسائٹنگ بات ہے. یہ ڈسکوری ناسا کے پرسیویرنس روور نے کی تھی. 2021 میں اس نے مارس کی سطح پر اترتے ہوئے ایک حیران کن لینڈنگ کی تھی، اور یہ روور تب سے ہی اس سرخ سیارے پر گھوم رہا ہے، یہاں تک کہ اس دوران اس نے کچھ سیلفیز بھی لی ہیں. مریخ ہمارے نظام شمسی میں زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے سب سے زیادہ امید افزا جگہوں میں سے ایک ہے، اور پرسیویرنس روور اپنی تلاش کو جیزرو کریٹر نامی ایک علاقے پر مرکوز کر رہا ہے. اربوں سال پہلے یہ ایک بڑی جھیل تھی جس میں ایک دریا بہتا تھا، اور یہ آپ کو اس بات کا آئیڈیا دیتا ہے کہ یہ اس وقت کیسی دکھائی دیتی تھی. اگر ہم تھوڑا زوم ان کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روور نے اپنا سفر یہاں کریٹر سے شروع کیا تھا. 3 سال میں اس نے تقریباً 20 میل کا سفر اس قدیم دریا کے کنارے طے کیا، اور وہیں اسے یہ دلچسپ پتھر ملے تھے. روور نے نمونے جمع کیے اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے اپنی ان بورڈ لیب کا استعمال کیا. لیکن کیا یہ منرلز واقعی مائکروبز کے ذریعے بنے تھے؟ اس بات کی تصدیق کرنے کا واحد طریقہ انہیں زمین پر واپس لانا ہے. ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی نے انہیں لانے کے لیے ایک مشن تجویز کیا ہے، لیکن ناسا کے بجٹ میں تجویز کردہ کٹوتیوں کی وجہ سے اس مشن کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے. تاہم سائنسدان ان پتھروں کا مطالعہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں. ہم دہائیوں سے اس بارے میں سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا دوسرے سیاروں، دوسری دنیاوں پر زندگی ہے. یہ خیال کہ اس سیمپل میں اس سوال کا جواب دینے میں ہماری مدد کرنے کی صلاحیت ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سیمپل کو واپس لانے کے لیے اس سے زیادہ مضبوط ترغیب کوئی نہیں ہے.
ابھی بھی امکان ہے کہ قدیم دریا کے کنارے پر پائے جانے والے فیچرز قدرتی جیولوجیکل پروسیسز سے بنے ہوں، لیکن یہ ہماری اپنی دنیا سے باہر زندگی ملنے کے لیے اب تک کا سب سے مضبوط ثبوت ہے۔ پولینڈ نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ یوکرین پر حملے کے دوران اس کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 3 روسی ڈرون مار گرائے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ کھلونا نما ڈرون یوکرین کے خلاف جاری کارروائی میں استعمال ہو رہے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روسی ڈرون یوکرینی فوج کے لیے مسلسل بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ نگرانی اور حملوں دونوں میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ بی بی سی کی نامہ نگار سارا رینسفورڈ نے ان میں سے ایک ڈرون کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ روسی گربیرا ڈرون ہے، بالکل پولینڈ کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ڈرون جیسا۔ اسے شمالی مشرقی یوکرین کے اوپر مار گرایا گیا تھا۔ دیکھنے میں کھلونا لگتا ہے مگر ہے حقیقی۔ زیادہ حیران کن بات اس کا بھدا اور کمزور دکھائی دینا ہے۔ اس پر لاگت بھی بہت کم آئی ہے۔ یہ پولیسٹرین جیسے بنیادی مٹیریل سے بنا ہوا ہے۔ اندر چھوٹا سا پلائی ووڈ کا ٹکڑا اور ایک چھوٹی موٹر ہے، مگر ان چیزوں کے ساتھ دھماکہ خیز مواد بھی رکھا جا سکتا ہے اس خانے کے اندر، اس لیے یہ جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ سستے ہیں اور روس انہیں بڑی تعداد میں تیار کر سکتا ہے، ان کا بنیادی کام فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینا ہے۔ زمین پر موجود یوکرینی ٹیموں کو بہرحال انہیں مار گرانا پڑتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان میں ایکسپلوزیوز ہے یا نہیں۔ اس سے ایک تو ان کا اسلحہ بے مصرف استعمال ہوتا ہے، دوسرا ان کی توجہ اصل خطرے سے ہٹ جاتی ہے۔ اس کی آڑ میں زیادہ خطرناک چیزیں، شارٹ ہیڈز اور میزائل گزر سکتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے پولینڈ میں گرائے گئے تھے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے ان کے اندر دھماکہ خیز مواد نہیں تھا، لیکن انہیں گرانا پڑا۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک خوفناک رسم کے دوران گاؤں کے لوگ دریا کے کنارے جمع ہو کر ایک دوسرے پر پتھراؤ کرتے ہیں، جس سے متعدد افراد زخمی اور بعض اوقات ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس رسم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اسے روکنے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ رسم عوام کے مذہبی عقائد سے جڑی ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش بھارت میں ہر سال جام دریا کے دونوں کناروں پر بسنے والے 2 گاؤں گوتمار میلہ منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے پر پتھر پھینکتے ہیں۔ یہ رسم فصلوں کی کٹائی کے بعد منعقد ہوتی ہے اور ہر سال سینکڑوں افراد زخمی ہو جاتے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1955 سے اب تک 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رسم کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کئی خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو غریب جنتا رہتی ہے اس کو یدی پیر ٹوٹ گیا، کسی کی چھاتی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کی کھوپڑی خراب ہوئی، کوئی مر جاتے ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا کا نئے ناشتہ نہ ہونے کے کارن یہ بند ہونے کو۔ حکام اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پتھر پھینکنے کے عمل کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ قریب 40 سے 50 ہزار لوگوں کی جو بھیڑ ہے لگاتار بنی رہتی ہے۔ قریب 500-600 لوگوں کا جو ہے لگاتار پتھر بازی کا کرم جاری رہتا ہے۔ پوری طرح سے روک لگانے میں ابھی تک سفل نہیں ہو پائے، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو مانیتا ہے کہ یہ کھیل ان کا پارمپرک کھیل ہے۔ حکام نے یہاں تک تجویز دی کہ پتھروں کی جگہ پلاسٹک کی گیندیں استعمال کی جائیں، مگر یہ تجویز بھی کسی نے قبول نہیں کی۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، مگر اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔